اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کائنات میں دو مخلوقات ہیں، ایک نوری ہے ایک ناری ہے۔ ایک وہ جو نور سے بنی ہے، ایک وہ جو آگ سے بنی ہے۔ جو نوری مخلوقات ہے اس میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں اور سارے کے سارا نور چھپا ہوا ہے۔ آپ کو جہاں محبت نظر آئے گی، خلق نظر آئے گا، سخاوت نظر آئے گی، انسانیت کی محبت، انسانیت کا عروج اور مخلوق کی خیر خواہی جہاں بھی نظر آئے گی، سمجھ لیں کہ نوری مخلوق اور نور ہی نور ہے۔ اور جہاں کینہ، بغض، نفرت اور جادو اور کالی دنیا اور کالے لوگ اور بیماریاں اور کالے روگ نظر آئیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ ناری دنیا ہے، یہ آگ کی دنیا ہے۔ نور ٹھنڈک ہے، نور روشنی ہے، آگ جلا دیتی ہر چیز کو، آگ ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے اور آگ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، بس صرف آگ ہوتا ہے اور آگ کے انگارے ہوتے ہیں اور آگ کے شعلے ہوتے ہیں اور ہر چیز جل جاتی ہے۔ ہم اپنی وجود کو ذرا بیٹھ کے غور سے دیکھیں، ہمارے وجود میں کون سی دنیا ہے؟ نوری دنیا ہے یا ناری دنیا ہے؟ ہمارے وجود میں کون سی دنیا ہے؟ اور ہمارے وجود میں کون سا نظام؟ ہمارے وجود میں کون سا نظام؟ نوری ہے یا ناری نظام؟ ہم دن رات کے جذبوں کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نوری جذبے ہیں یا ناری جذبے ہیں؟ ہمارے جذبے کیا ہیں اندر، نوری ہیں یا ناری ہیں؟ کون سے جذبے ایسے ہیں جن رات ان جذبوں کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جادوگر ہیں، ہمیں اپنا جادو نظر نہیں آتا کہ میرا جادو کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، مجھے اپنا جادو نظر نہیں آتا، مجھے اپنے جذبے نظر نہیں آتے کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے کیا جذبے ہیں، مخالفوں کے لیے کیا جذبے ہیں، جس سے مجھے نفرت ہے اس کے لیے کیا جذبے ہیں، جس نے مجھے کبھی کسی شکل میں کوئی تکلیف، ناگواری چھوٹی سی بھی پہنچائی ہے، میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبے ہیں۔ یہ جو نوری دنیا ہے یہ نیک جذبوں کی دنیا ہے، اور جو ناری دنیا ہے یہ ایسا جذبہ جس میں کینہ، جس میں بغض، جس میں حسد، جس میں انتقام، جس میں کالی دنیا، کالا جادو، یہ سارا ناری دنیا ہے۔ کہا میں گرو کے ساتھ چل پڑا، 17-18 دن کا سفر ہے، اور 17-18 دن کے سفر میں روز کے جو اس نے یا لطیف و یا ودود کے جلوے بتائے ہیں کہ یا لطیف، دیکھو لطیف کہتے ہیں ایسٹل ورڈ کو، وہ کائنات کا نظام جو نظر نہ آئے، کائنات کا وہ نظام جو نظر نہ آئے۔ عذاب قبر جانور کو نظر آتا ہے، انسان جنات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، انسانوں کو عذاب قبر نظر نہیں آتا، ثواب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی رحمت نظر نہیں آتی، اترتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات نظر نہیں آتے۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی مقدر و نصیب کیا ہے، اس کا وقت ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں ٹھوکریں ہیں یا یہ در در کا بھکاری، سائل، محتاج اور منگتا بنے گا۔ یہ کائنات کا خفیہ نظام ہے۔ ماذا تکسب غدا بأی ارض تموت، کل کیا ہوگا، یہ کائنات وہ نظام ہے جو میری آپ کی عقل میں نہیں، اور کس جگہ موت آئے گی کوئی خبر نہیں۔ اس نے مجھے ایک صاحب اپنی نانی کا واقعہ سنانے لگے، بیٹھی ہوئی تھی 250-300 کلومیٹر دور، اور ایک دم اچانک پریشان ہونے کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کے پاس پہنچاؤ، اور بیٹا بھی وہ جس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ غربت میں ماں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، پھر بیٹے کا عروج آ گیا، اور عروج کے بعد اس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے جاؤ، کہنے لگی آپ تو خود کہتی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ۔ کہا نہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے آپ سے بیٹے سے ملنا ہے۔ فوراً بیٹے کے پاس لے گئے، 2 دن بیٹے کے پاس رہنے کے بعد مر گئیں، اور بیٹے نے کہا کہ اماں اگر آپ میرے علاقے میں آئی ہیں، مر گئی ہیں، تو پھر موت یہیں، اس کی قبر بھی وہیں بن گئی ہے، کہاں دفن ہونا ہے یہ اس کا علم ہے۔
کائنات کے خفیہ علوم ہیں، ریمیا، کیمیا، ادیمیا، سیمیا، کائنات کے خفیہ علوم، عادات کے علوم ہیں، جفر کے علوم ہیں، علم کے علوم ہیں، سونا بنانے کے علم ہیں، جڑی بوٹیاں بولتی ہیں خود۔ کائنات کے خفیہ علم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان نظام کیا ہے۔ کائنات کے خفیہ علوم ہیں، سمندر میں کیا ہے، سمندر کا کون سا حصہ ہے جو جہاز بھی نکل جاتا ہے، لوہے کی ہر چیز بھی نکل جاتا ہے، سمندر کا وہ کون سا حصہ ہے کہ اس کے اوپر سے آج تک کوئی گزری چیز واپس نہیں آئی۔ یہ سارا کا سارا لطیف ہے، یا لطیفو ہے۔ وہ نظام جو نظر نہیں آتا، وہ نظام جو سمجھ نہیں آتا، وہ نظام جو عقل میں نہیں، وہ نظام جو شعور میں نہیں، وہ نظام جو وجدان میں نہیں، یہ سارا کا سارا لطیف ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے نا یا لطیفو، کیا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ جب بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے، کائنات کے سربستہ اور خفیہ راز اور کائنات کی یہ خفیہ چیزیں ساری کی ساری اللہ پاک اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بندہ بس تھوڑی سی محنت کر لے، یہ ساری جہان خفیہ یہ لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ آنکھوں سے جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے، میں جس سے چاہوں پردہ ہٹا دوں۔ جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے، میں جس سے چاہیں پردہ ہٹا دوں۔ دیکھیں، میں پردہ ہٹانے کے بعد ابھی آپ کے سامنے پردہ ایک چیز کا ہٹا دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مٹی ہے، تھوڑی سی خون کا قطرہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن خوردبین اس کے اوپر سے پردے ہٹا دیتی ہے۔ خوردبین میں جب دیکھتے ہیں خون کے اس قطرے کو، وہ صرف خون کا قطرہ نہیں، اس کے اندر ایک جہان ہے۔ خون کے قطروں میں ایک جہان ہے، اس میں کتنے WBCs ہیں، کتنے RBCs ہیں، کتنا پلازما ہے اور کتنا سیرم ہے اور کتنا کیا چیز ہے، وہ ایک پورا جہان ہے خون کے قطروں کا۔ خون کے قطرے کے اندر آپ کی جو ہے ایک چھوٹی سی مشین نے اس خون کے قطرے کے اندر کے نظام کو ایک پل میں کھول کے رکھ دیا آپ کی آنکھ کے سامنے۔ یا لطیفو جب بندہ پڑھتا ہے، کائنات کے راز اور کائنات کی دنیا اس کے سامنے ایک پل میں ایسے کھل جاتے ہیں، ایک پل میں ایسے کھل جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کشف کی دنیا کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، دل کی باتیں بتا دیتے ہیں، ان سب کے کشف کی دنیا کے وجود میں یا لطیف ابتدائی چیز ہے، اس کے بعد پھر اگلے علوم، مظاہر، مناظر، آیات، الفاظ سب مبارک، معتبر، معزز، مکرم، محترم، لیکن ان کے پیچھے وجود میں یا لطیف و کائنات کی چابی ہے، خفیہ علوم کی، خفیہ خزانوں کی۔ منام، خوابوں کے اندر ان خزانوں کا دکھائی دینا، یہ میرے گھر کے نیچے یا فلاں ویرانے میں یا فلاں جگہ بہت بڑا خزانہ ہے، سونا کتنا ہے، ہیرے کتنے ہیں، جواہرات کتنے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کالی تھیلی کے نام پہ کون سے علوم اپنے اندر جذب کر رہے ہیں؟ آپ کالی تھیلی کے نام پہ ایک سفید پہاڑ جذب کر رہے ہیں، ایک سب پہاڑ جذب کر رہے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ آج کی یہ 11 جمعرات جس کی دوسری جمعرات ہے، اس جمعرات کے نام پہ کائنات کے کون سے علوم کو دعوت دے رہے ہیں اور کون سی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جو گرو تھا جس نے ساری دنیا کے علوم اکٹھے کیے اور خیر اور نور کے علم کو حاصل کیا، اور خیر اور نور کے علم کی 2 چابیاں دی، ایک چابی تھی یا لطیفو اور دوسری تھی یا ودودو، یا ایک ہی چابی تھی اور ایک ہی چابی کے 2 دندانے تھے، ایک کا نام تھا یا لطیفو اور دوسرے کا نام تھا یا ودودو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ چند لمحوں کی اس محنت میں، تھوڑی سی اس محنت میں کتنی روح کی منازل طے کر رہے ہیں، کتنی خیر کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، کتنا ترقی اور درجات کو عروج طے کر رہے ہیں۔ یہی عمل انفرادی کریں کسی بہت بڑے استاد، کسی بہت بڑے عامل کامل کی زیر نگرانی، لیکن یہی عمل چند ہی لمحوں میں جمعرات کی حاضریوں میں آپ لاتے ہیں تھیلی، اور تھیلی کے اوپر عمل تھوڑی دیر کرتے ہیں، اور وہ 2 خیر کے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے اندر رزق پوشیدہ ہے، خزانے پوشیدہ ہیں، دولت پوشیدہ ہے، علم پوشیدہ ہے، زمرد، یاقوت، مرجان، لال، جواہر ان 2 لفظوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور پھر کائنات کے خفیہ علوم، ایسے علوم جو انسانی عقل ان سے ماورا ہے۔ یہ کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے، ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا، دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے۔ اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا،
जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ हाँ, हम वही सिम तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिम तो कोई मसला नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको दो हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिम सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं। कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। पास को बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहां आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूं, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके, उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए, तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उसमें पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कहा कि ये अमल मुझे कहां से मिला, कैसे मिला, इस अमल के राज की जो चाबी लिखी है उसको या लतीफो लिखा है। ये छोटा सा अमल है, या लतीफो या वदूदो। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज, आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहां है, पड़ी वहां है, मिली कहां है? मैंने तो नहीं रखी थी, वो कहां गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं, इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं। अब्सार बसर को कहते हैं, आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है, जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, गुमान ही नहीं कर सकता ये भी कोई दुनिया है।
और इस दुनिया का भी कोई वजूद है? मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने, खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप को उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हैं। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानते हैं। जिस शख्स को या लतीफ या वदूदों की हकीकतें मिल गई, जो आप पा चुके हैं पिछली जुमेरात को, आज की जुमेरात को पा रहे हैं, बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत का, या लतीफों का राज था जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तो किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे, सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं, यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है। ना चोरी है, ना धोखा है, ना फरेब है, ना कत्ल है, ना कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो हम जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पांव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वह सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गह गा, इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता यह है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता यह है कि दुनिया की फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकालें। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें, आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई है, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की परवाज तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। एक बाबा जी के बारे में किताबों में तस्करे आते हैं, कुछ लोग उनकी करामात देखने जाते थे। वो पल में दरिया होता था, दरिया के किनारे बैठते थे और दरिया दरिया होते थे, दरिया दरिया होते थे। हमारे वतन का सबसे बड़ा दरिया दरिया सिंध है, अब वो दरिया ही ना रहा। दरिया के किनारे बैठते थे और पल में दरिया में ऐसे एक पांव रखते थे और दूसरा पांव दरिया के पार होता था। फिर वहां के लोग खड़े होते थे, हजरत से दम कराते थे, उनको दम करते थे, दुआ फरमाते थे,
फिर आते थे, फिर यहाँ वालों के पास आते थे। चंद लम्हों में लोग उनका एक पाँव यहाँ रखना, दूसरा पाँव वहां रखना खुद आंखों से देखते थे। दरिया इतना सिमट जाता था जैसे सीढ़ी का एक कदम यहाँ है और दूसरा कदम ऊपर है। आपके सामने कोई बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है तो आप उसके कदम गिन रहे हैं, ये पहले कदम पे सीढ़ी पे पाँव रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा, चौथे पे रखा। उनके पास ये उलूम थे और लोगों को दम करते थे, दुआ करते थे। आखिर में जिंदगी के दिन जब पूरे हुए, जाते हुए अपने खास खादिम खलीफा से फरमाने लगे, देख ये सारी कायनात का जो राज मुझे पहला मिला है, ये जो एक कदम यहां रखता हूं, दूसरा कदम दरिया के पार होता है, ये तो है या लतीफो। और जो मखलूक को फैज मिल रहा, जो भी आता है यहां से पाके जा रहा, खाली नहीं जा रहा, बे औलाद है, नामुराद है, परेशान है, मकरूज है, तकलीफों में है, मुश्किलों में है, परेशानियों में, हालात की उसरतों में है, मुश्किलात के पहाड़ हैं, नाकामियों के पहाड़ हैं, ये सब कुछ जो है ये या वदूद है, ये सब कुछ या वदूद है। जब आप थैली सामने रखते हैं ना, जिसमें काले माश हैं, जिसमें हरमल है, जिसमें काली क्या है, मरच है, जिसमें काली कलवंजी है, ये हम वजन 50-50 ग्राम छटाक, ये जब सामने रखते हैं और इस पे पढ़ते हैं और फिर जब ये छोटी सी चुटकी उठा के तवे पे डालते हैं, फिर वो काली दुनिया की चीखें होती हैं। अगर अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने पर्दे ना रखे होते, वो इतनी चीखें कि इंसान के कलेजे फट जाते, अगर पर्दे ना रखे होते अल्लाह ने। ये वो खुफिया उलूम है जो अल्लाह पाक ने आपको अता कर दी है तस्बीह खाने की बरकत से, ये वो खुफिया उलूम है। अब बाबा जी की अदा फिर सुने, जो यहां से एक कदम किसका, दरिया का, दूसरे कदम ये तो है लफ्ज लतीफ। अल्लाह का नाम क्या है, क्या नाम, अल्लाह लतीफुन बिइबादिही। या वदूद सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही इन्नका रहीमुल वदूद, ये तो है सिर्फ लतीफ। सच पूछें अल्लाह के नाम इतनी गहराई में है, मैं भी नहीं जानता। मेरा हाल क्या है, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का कुरान में वाकया सच्चा है। कश्ती में बैठे थे मरज अल बहरैन में, कुरान ने उसका तस्करा किया सूरत रहमान में। वो पानी का हिस्सा, वो जगह, एक चिड़िया उनकी कश्ती पे आके बैठी और उस कश्ती में आके उसने बैठ के समंदर से चोंच भरा पानी का और उड़ गई। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा जो मेरे पास उलूम हैं, जिन उलूम को तुम सीखने आए हो, उनका आलम यह है कि जैसे चिड़िया के मुंह में पानी और बाकी समंदर अल्लाह का इल्म है। मेरे पास जो उलूम है उनकी हैसियत यही है कि चिड़िया के मुंह में जितना पानी आया है मेरे पास इतना इल्म है, और बाकी जो समंदर है ये सारा का सारा अल्लाह का इल्म है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का वसी इतना इल्म है, अल्लाह का इतना बड़ा निजाम है। तो बाबा जी ने जो पहला कदम रखा दूसरे कदम पे, और समंदर दरिया वो ऐसे सुकड़ा दरिया, और बाबा जी कहते हैं कि जो दुनिया वहां दरिया के पार खड़ी होती थी इंतजार में, कि बाबा जी की तरतीब थी कि सुबह फला वक्त में बाबा जी ने वहां आना है, वहां वालों को दम करना है, और शाम को यहां आना है, यहां वालों को दम करना है। या फिर ऐसा करते थे, थोड़ी देर बैठते थे, यहां वालों को दम कर लिया, यहां चले गए और काफिले आना शुरू हो गए। जो दम वाले थे, दुआ वाले थे, वो चले गए और काफिले आना शुरू हो गए। उनको कहा ठहरो, मैं यहां दरिया के पार वालों को जाके दम करता हूं। वहां के दम किया, वो चले गए, वहां और काफिले आना शुरू हो गए। उन्हें पता है कि बाबा जी अब फिर आएंगे। इधर दम करते थे, उधर दम करते थे, मसला तो एक कदम का था, मसला तो एक कदम का था ना। इसलिए कहा जिन औलिया को तय्युल अर्ज हासिल होता है उनका पहला कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम 1400 मील का होता है, 1400 मील। और 1400 मील को कोई बंदा हसास आदमी किलोमीटर बनाए तो कितने किलोमीटर बनेंगे, इसको जरा सोच के मुझे जरूर बताइएगा कि 1400 मील कितने किलोमीटर। सिर्फ पहला कदम की बात कर रहा हूं। दिल्ली की शाही मस्जिद के सामने एक बंदा निकला तो एक देखा कि एक नमाज पढ़ के निकले, एक बंदा उल्टी कर रहा और खाया हुआ सब निकाल रहा। इन्हें हैरत हुई, मस्जिद ना देखी, मस्जिद का दरवाजा ना देखा। एक खारशी बीमार कुत्ता था, वो उसको चाट रहा था, खा रहा था, और ये उल्टी कर रहे थे, वो खा रहा था। आखिरकार उसने सारी जगह चाट ली, साफ कर ली, और ये उल्टी करने वाले चल पड़े।
انہیں حیرت ہوئی، یہ بھی ان کے پیچھے چلتے گئے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے مڑ کے دیکھا، کون، کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں. کہا نہیں، کوئی اور نظام ہے. اتنی دیر میں چلتے چلتے دیکھا تو نقشے بدل گئے، حالات بدل گئے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں ملک شام پہنچ گئے. جب میں ملک شام گیا تھا مجھے ایک قصہ بڑا یاد آیا تھا، کیونکہ سارے ابدال وہاں وہی ہوتے ہیں، 40 ابدال کائنات کے وہی ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں. تو کہا کہ وہ میں شام پہنچ گیا اور چلتے چلتے پھر ایک جگہ پہنچے جہاں اس ابدال کا مسکن ٹھکانہ تھا. کہا واپس کیسے جاؤں گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں. کہا یہ کیا تھا؟ کہا اس کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے. اس خارشی بیمار کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میری ذمہ ہے. آج تو نے دیکھ لیا ہے، میں تو اس کی غذا روزانہ پہنچاتا ہوں. آج تو نے دیکھ لیا. یہ کائنات کے کیا راز ہیں؟ یہ لطیف ہے، یہ لطیف ہے. جب انسان ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھتا ہے تو ایک طرف سفید پہاڑ ہے، ایک طرف سبز پہاڑ ہے. ان سب سفید پہاڑوں کے اندر سے برکات جمع ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد حصار آ جاتا ہے. پھر اس کا گھر محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، پھر اس کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، پھر اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے. ہاں، میں ایک بڑا طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں. اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بڑے دادا پر دادا. میں کل ایک خط پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کے پاس آج ایک مرلہ نہیں، میرے دادا کی 60 مربع زمین تھی. یا لطیف و یا ودود کے پڑھنے والے کا رزق محفوظ ہوتا ہے. غور سے سمجھے. کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تسبیح خانے کے ان 11 جمعراتوں میں اپنی نسلوں کا رزق محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا بخت محفوظ کرا لیں، اپنی نسلوں کی دولت محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا نصیب اور مقدر محفوظ کرا لیں. کیونکہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، آج دولت مند تھا باپ یا دادا یا پردادا. اس کے بعد میں ایک بندے کی قبر پہ کھڑا تھا. میرے ساتھ ایک مخلص تھے، اس دنیا سے چلے گئے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. کہنے لگے اس بندے کی 1300 مربع زمین تھی. کتنی؟ 1300. آج اس کا بیٹا کسی کے در پہ روٹی پہ ہے. نہیں، نسل نہیں گزری. کہ بندہ کہتا نا آہستہ آہستہ جاتی کہ آج اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل ہے جو کہ کسی کے در پہ ہے. نہیں، سگا بیٹا اور ایک ہی بیٹا. اور پھر کہا کہ کراچی میں کسی ملازم اور نوکر ہوتا تھا پہلے، آج وہ صاحب حیثیت ہے، اسی کی روٹی پہ ہے. اور مجھے پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس ملازم کے گھر آخرکار وہ فوت ہو گئے، صرف روٹی پہ تھا اور ایک فٹ جگہ، ایک بالش جگہ نہیں ہے. لطیف رزق محفوظ کرتا ہے. آپ سمجھ آئی؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، نسلوں کا رزق محفوظ کرتا ہے. 2252 کلومیٹر، یہ 1400 میل کلومیٹر بنا. 2252 2252 2252 کلومیٹر اتنا بنتا ہے. اللہ اکبر. 2250 کلومیٹر بنتا ہے پہلا قدم. اگر یہ کبھی شک پڑ جائے کیونکہ علم ہمارا تھوڑا ہے، نا واقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد، یہ ساری چیزیں انگریز کو آج تک سمجھ نہیں آئی. انگریز تو جادو اور چاند پہ پہنچ گیا، ایٹم بم بنا لیا، اس کو تو سمجھنا آئی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اس بندے سے کہنا دیوانے، انگریز تجھ سے زیادہ ان چیز کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے. ہم نے اپنی اپکری کی سائٹ پہ ایک لائبریری قائم کی ہے جس کا نام ہے جادوئی لائبریری. انگریز کی ان کتابوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں. سینکڑوں کتابیں جمع ہو چکی ہیں، لنکس ان کے حوالے کہ جادو جنات، نظر بد اور یہ پراسرار کائنات کیسے ہے اور کس طرح ہے. یہ پراسرار کائنات اب سوچیں، آپ خیال کریں، آپ گمان کریں. میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود تو پڑھتے ہیں، آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے. اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی،
آپ نے دیوار کو بنا دیا. تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے. اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودودو، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا. نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوا. یا لطیف و یا ودودو کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے. اور یا لطیف و یا ودودو کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے. یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی. حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے. اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی. میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے. 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں. 2024 ہو گئی. میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے. مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، بر صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا. اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی. آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا. نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا. یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں. خواجہ نور مند مہار بھی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار. مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے. ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا. لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں. انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیبل اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیا. انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا. کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو. اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے. ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں. وہ شہر کا کوڑا اور گھوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں. ایک پوری ترتیب بنی، ایک پورا نظام بنا، اور یہ نظام اور ترتیب بنا 1833 میں. 1833 میں سب سے پہلے 1833 میں اس ملک میں انگریزی دفتری زبان کے طور پہ قانونی طور پہ لاگو ہوئی، اس سے پہلے فارسی تھی. 1833 میں انگریزی جو ہے بطور دفتری زبان طے ہوئی، فیصلہ ہوا. بس رزق کی وسعت. اس تھیلی والے عمل میں ایک اور انوکھی چیز ہے، میں آپ کو عجیب بتاؤں. اس تھیلی والے عمل میں رزق کی وسعت، اس تھیلی والے عمل میں نسلوں کی حفاظت، اس تھیلی والے عمل میں آپ کی نسلوں کے لیے کشادگی ہے. اور میرے پاس میں یہ 2098 ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. کون 2098؟ 1998 کی بات کر رہا. تو میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ صرف ان کے پاس گالیاں تھیں اور گالیاں سے جن نکالتے تھے.
میں شہر کا نام نہیں لیتا، جگہ کا نام نہیں لیتا، گالیاں دیتے تھے اور گالیوں سے جن نکال دیتے تھے۔ ایک نظام ایسا بنا قدرت کا، ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، انہوں نے اس کو گالیاں دی، جن چلا گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ وہ گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس کالے منتر تھے، اور کالے منتر کے لیے جتنا گالیاں دیں ناپاک رہیں۔ میں نے کہا نا کہ ایک ناری دنیا ہے، آگ کی دنیا ہے، ایک نور کی دنیا ہے۔ یا لطیف و یا ودود نور کی دنیا ہے، وہ آگ کی دنیا ہے۔ اس کے لیے جتنا ناپاک رہیں، جتنا حرام کھائیں، جتنا حرام میں رہیں، جتنا حرام کی دنیا میں جن رات کھوئے رہے، اس میں وہ علم زیادہ عروج کرتا ہے۔ اور جو نور کی دنیا ہے جس میں ناپاکی اتنا اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں پاک رہنا حلال وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا ان کے اوپر کوئی آزمائش بنی، یہ جو مریض آیا اس کے اوپر کالی دنیا کے بہت بڑے جنات کے سردار غالب تھے، ان کو اپنی گالیوں کی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی تھے وہ بدلہ لے سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لینا چاہتے تھے پر لے نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت زیادہ تھی، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کا علم چھینا، اس کا علم چھینا، اور علم چھیننے کے بعد اس کو غلاظت کی طرف یہ بندہ جاتے جاتے، گھوڑے کی لیت پڑی ہوتی تھی، کہتا یہ دیکھو کتنا اچھا لڈو، اور کھانا بھی شروع کر دیتا تھا، گھوڑے کی لیت کھانا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ چھینتے تھے، ان کو گالیاں دیتا تھا، کتنا لذیذ ہے، اور غلاظت، گندگی، نجاست، اس کی طرف اس کا رجحان تھا۔ کسی نے میرا بتایا، اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 45-48 سال، کو زیادہ نہیں تھے، شہرت بہت پائی، اس میں مال بہت پایا، لیکن وہ جنات کے سردار کا کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی غصہ آیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور میرے دل میں کیا ڈالا؟ عجیب و غریب ڈالا۔ میں نے کہا یہ کالی دنیا کے آدمی ہیں، ان کا نام سنا تو میں نے کہا نام سنا ہوا ہے، کہنے لگے یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں۔ میں نے یہ 4 چیزیں منگوائی، یہی کالی مرچ، کالے ماش، کلونجی اور ہربا، یہ 4 چیزیں منگوائی۔ ان کے گھر کے افراد سے کہا کہ میں آپ کو یہ دم کر دیتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو یا لطیف یا ودود دم کر کے دیا، میں دم کر دیتا ہوں، آپ دم کریں، اور جس وقت ان کے اوپر غلاظت اور گندگی کا حملہ ہو اس وقت اس کو توے پہ چھاڑے، اور اس طرح بھی ہو کہ اگر وہ دھواں ان کے اندر جائے تو اچھی بات ہے، قریب بیٹھے ہوئے یہ عمل کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ یا لطیف یا ودود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ آئے ہم تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، پڑھ نہ لیں، ابھی پڑھ لیں، میں کہہ رہا ہوں آج آخر میں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ یا لطیف ہو۔ اچھا اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھتے 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 اللہ کا نظام ہے، اس کی صحت یاب ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک بہت کالا خطرناک جن ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور مجھے کہتے تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے سب کی توہین کی ہے، لیکن میں جنات کالی دنیا کا سردار ہوں۔ ٹھیک ہے، کیس کھل کے سامنے آ گیا، کیس کھل کے سامنے آیا۔ اچھا اس واقعے کے بعد ہم حضرت دعائے علی سنیں گے، وہ کتاب آپ کے پاس ہوگی۔ کیس کھل کے سامنے آیا، میں نے کہا ایسا کریں آپ یا لطیف یا ودود پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ پڑھ سکتا تھا، ہوش میں آ گیا۔ تو اس سے کہیں تو جتنا طاقتور ہے میں کہیں اپنی زبان سے، آپ کو نظر آ رہا؟ کہا مجھے نظر آ رہا، سامنے ہے۔ میں نے اس سے کہو تو جتنا طاقتور ہے، پتا یا لطیف یا ودود ایسے زور سے ضرب مار کے اس کو اس سے زیادہ طاقتور ہے ضرب؟ ہاں آج ہم نے ضرب مار کے، چوٹ مار کے، سٹا مار کے، کفر پہ سٹا ضربیں، جادو پہ ضربیں، جنات کالی چیزوں پہ جنہوں نے ہماری زندگی کو بندشوں میں باندھا ہوا ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں زندگی کو جکڑا ہوا ہے، ان پہ ضربیں مار کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پڑھیں، پڑھتے۔ اچھا میں نے جب کہا نا، انہوں نے ایسے کیا،
मुझसे कहने लगे तू हट गए, हट गए, कहा कि मैंने पढ़ना छोड़ा, फिर मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा अब इस लफ्ज की ताकत आपको समझ आ गई? क्या ख्याल है अगर इस लफ्ज को, इन दो अल्फाज को, किन को, या लतीफो, अगर इन दो अल्फाज को, इन दो अस्माए हुस्ना को, इन अल्लाह के मुबारक नामों को अगर आप ताकत से पढ़ेंगे और आपके घर वाले कुव्वत, ताकत, विजदान, कैफियत से पढ़ेंगे, तो बोलो बताओ फिर इन चीजों पे कितनी चोट लगे, इन चीजों पे कितनी ज़रबे लगे। सोचो तो सही। अच्छा, उनको ये देखी दुनिया समझ आ गई। इंसान है, बाज़ौक़ात देखने से उसका यकीन ताकतवर हो जाता है, देखी दुनिया समझ आ। फिर जो उस बंदा खुदा ने या लतीफ व या वदूद की खुद ज़रबें लगाई और घर वालों ने लगाया और इन चीजों को जलाते थे और बैठ बैठ के फिर रोता था, जमाने ने क्या देखा मुझे कि मैं गधे की, घोड़े की लीद खाता था। और फिर उसका हाल यह हुआ, अगर गधे और घोड़ी की लीद का नाम भी उसके सामने लेते, उसे कह आ जाती थी। नाम भी लेते थे तो उसके सामने नाम नहीं लेते थे, और उसकी जिंदगी फिर लाजवाब हो गई। फिर जो उसने या लतीफ या वदूदों के कमाल लोगों में बिखेरने शुरू किए, वो फिर पीर बन गया, फिर पीर बन गया। कोई 2.5 साल, 2.25 साल, 2.5 साल उसकी जिंदगी की गर्दिश में आए, जिसमें गर्दिश में वो ऐसा जकड़ा कि घर की रोटी रोजी, घर का पानी का कतरा दाना कुछ ना रहा, और उसकी सेहत, जिंदगी कुछ ना रही। लेकिन अल्लाह पाक ने उससे तस्बीह खाने के पैगाम में, अबकरी के पैगाम में पहुंचाया। अल्लाह ने तस्बीह खाने और अबकरी का निजाम, अपने नाम की बरकत, उसकी जिंदगी में ऐसा उरूज आया, ऐसा कमाल आया, वो फिर से जो है उरूज और कमाल में चला गया। चोट से अगर, दर्द से, गम से, कैफियत से अगर पढ़े तो उसकी तासीर भी और होती है। देखें, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है, एक वो पढ़ना है। और वो पढ़ना क्या है कि इस अंदाज से पढ़ना कि सोचें कहां है, गुमान कहां है, ख्याल कहां है, और तसव्वुर कहां है। छोड़ दो कहां, जहां जाता है, तसव्वुर कहां है, तेरी झोली में गिरा है, उसका निजाम। कोई इतनी मुतबर्रक चीज नहीं थी, वैसे मैं कह रहा हूं कि ये उसका निजाम। टिश्यू यहां से उड़ा, वहां जाके गिर, कोई मुतबर्रक चीज नहीं थी। क्या बात कर रहा था? जबकि दुआ सुनते हैं, पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं और पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे। हाँ, बात ये मैं कर रहा था, जब इसको बेदिहानी से पढ़ेंगे उस वक्त फायदा, और जब या लतीफो या वदूदों को ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। कहें, ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, वज से पढ़ेंगे, विजदान से पढ़ेंगे। फिर उस वक्त तासीर क्या होगी, उस वक्त कमाल क्या होगा, और उस वक्त कैफियत क्या होंगी? सोचें तो सही। हाँ, अज़ली की दुआ एक पैगाम दे रही है कि मेरी सारी कायनात का मेरा एक ही रुख है, वो अल्लाह है, अल्लाह है। जब मैदान करबला के अंदर अहलुल बैत की आजमाइश आई, बड़ों की आजमाइशें बड़ी होती हैं, तो उस वक्त उन्होंने किस हस्ती को पुकारा? अल्लाह को पुकारा। और क्यों? सारी जिंदगी वो हस्तियां अल्लाह को पुकारती रही और लोगों को अल्लाह देती रही, लोगों को अल्लाह समझाती रही, लोगों के दिलों में अल्लाह का नूर और अल्लाह का इश्क बिठाती रही, और लोगों को अल्लाह की सच्ची राहें दिखाती रही। और या आज भी इस बात का पैगाम है कि उन हस्तियों से अगर सीखना है तो अल्लाह सीखना है। उन्होंने अपनी जात की पूजा नहीं कराई, उन्होंने किसकी पूजा कराई? किसकी? अल्लाह की। और इसको सुनने से मुश्किलें हल होती हैं, इसको पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं, इसकी फिर आमीन कहेंगे, आमीन कहेंगे, मसाइल हल होंगे, तकलीफें दूर होंगी, नाकामियां खत्म होंगी। पहले इसकी तरकीब सुन ले, फिर हम दरूद पाक पढ़ेंगे। फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद, फिर दरूद पाक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ये हज़रत दुआ अली सुनते हैं, और फिर थैली वाला अमल, फिर उसके पर जज्बों की कैफियत, और जज्बों की कैफियत आज अल्लाह को दिखाएंगे, और इंशाल्लाह या लतीफो या वदूदू की कुदरत कामला के फैसले करवाएंगे। दुआ अली, हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने अल्लाह के सामने क्या क्या हुरूफ, क्या क्या अल्फाज, और अपने इल्म के समंदर को निजाम आलम के सामने कैसे पेश किया। बड़े बड़े अदीब हैरान हैं इस दुआ को सुन के, बड़े बड़े अकल वाले हैरान हैं इस दुआ के लफ्जों को, जोशों को देख के, कुल को देख के, हर्फ को देख के हैरान हैं। इस दुआ को उन्होंने अल्लाह के सामने किस हालत में मुनाजात पेश की।
قیامت تک کے رہنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے، خیال کرنا زندگی میں جب بھی مانگنا ہے اسی ہستی سے مانگنا ہے، جب بھی لینا ہے اسی ہستی سے لینا ہے۔ خیال کرنا کہیں کسی آزمائش میں، کہیں کسی تکلیف میں، کہیں کسی دکھ اور مصیبت میں علی کے مولا کے در کو نہیں چھوڑنا۔ علی کے مولا کے، جس علی نے اپنے مولا کا در دکھایا ہے، اس در کو یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے۔ اور ایک مانگنے کا انداز دیکھیں، اس میں عاجزی دیکھیں، اس میں لطافت دیکھیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں منتیں دیکھیں، اللہ کی خوشامتیں دیکھیں۔ یہ ایک دیکھیں تو صحیح، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں سچا پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں نوری پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے نورانی پیغام دیا۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں، لیے عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اس کے ہم 9 باب سنیں گے، آخری جمعرات میں 10 باب سنیں گے۔ آج ہم 10 سے 18 تک سنیں گے۔ اور جب لفظ الغوث آتا ہے نا، الغوث کے معنی ہے اے دینے والے، اے جھولیاں بھرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے سائل کو خالی نہ بھیجنے والے اللہ۔ جب الغوث آئے، اس کو سنتے ہوئے آمین بھی کہنا ہے اور اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اور غزالی کا کتابچے پہ انگلی پھیرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور ترجمے کو دیکھنا ہے، اور اپنے مقام میں جا کے اس کو پڑھنا بھی ہے، بار بار دیکھنا بھی ہے، بار بار پڑھنا بھی ہے۔ اور اس عمل کی جو الوداعی دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالی 9 محرم تسبیح خانے میں ہوگی۔ دل کھول کر خود لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں، اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کو توجہ، یقین، دھیان سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود بھی اور جتنے اپنی نفلی اعمال، تسبیحات، ذکر، عبادات ہیں، وہ سب اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، اور یہ دعائے علی جو پڑھیں گے، سنیں گے، یہ بھی، اس کا ثواب بھی، اس کی برکت بھی اپنے مرحومین کو، امت کے جتنے بھی فوت ہو گئے ان کو اور اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں۔ ان کو نہ بھولا کریں، ان کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، ان کو نہ بھولا کریں۔ یہ درود پاک ہم نے حضرت دعا کی، علی حضرت کرم اللہ کی دعا کی اول آخر کی نیت کر کے پڑھی۔ انگلی پھیریں گے، پھر اس انگلی کو آنکھوں پہ انشاءاللہ اور دل پر پھیریں گے۔ آئیں ہم علی کی دعا سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ آنکھوں پہ انگلی، دل پہ پھیر دیں۔ یہ وہ نور ہے جو موت تک ساتھ جائے گا، قبر تک ساتھ جائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو کلمہ نصیب کرائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو رزق اور صحت اور ان زندگی اور عزت دلائے گا۔ یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانے کی برکات سے۔ کیا کیا رزق، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا سعادتیں اور کیا کیا راحتیں اور رحمتیں پا رہے ہیں۔ اصل میں آپ قدردان ہیں، قدردان ہیں تو دور پرے سے یہاں آئے ہیں۔ آپ قدردان ہیں تو پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آن لائن بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں، کہیں صبح، دوپہر، شام، کہیں رات، پوری دنیا اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ قدردان ہیں تو سارا کچھ چھوڑا ہے، قدردان ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی کی ساری مجبوریاں، ضرورتیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، اور نصیبوں والوں کو، وقت والوں کو، خوش قسمت لوگوں کو اللہ چنتا ہے، خوش قسمت لوگوں کو اللہ چنتا ہے۔ تو آئیں ہم پھر اس عمل کو کرتے ہیں، تھیلی والے عمل کو۔ لیکن اس کی ترکیب، اس کی ترتیب پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود پاک آپ پڑھ چکے ہیں، اور یا لطیف و یا ودود تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 11 جمعراتوں کا عمل ہے، آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اور اس کی الوداعی دعا 10 محرم کو ہوگی۔ اپنی ضرورت سے زیادہ کوشش کریں
لنگر پکا کے آ کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، کیونکہ اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے، اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ 4 کالی چیزیں ہیں، اور پھر اس کی ایک ایک چٹکی ان کالے دانوں میں گھر جا کر توے پر جلائی جائیں گی 11 جمعراتوں کے بعد، ابھی نہیں، 11 جمعراتوں کے بعد۔ اور اس سے سفلی چیزیں، کالی چیزیں اور بہت زیادہ مسائل، مشکلات، ایسے الجھنیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو ہم کرتے ہیں پورے جذبے کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے وجدان کے ساتھ اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں تو اس کو ہم اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں، اور اجتماعی پڑھ کے جذبوں کے ساتھ، پھر ان جذبوں کے ساتھ اس تھیلی پہ ہم دم کریں۔ کیا خیال ہے؟ جذبوں کے ساتھ پڑھیں اور جذبوں کے ساتھ پڑھ کے اس تھیلی پہ دم کریں، اور تھیلی پہ دم بھی ایسا کریں کہ جس پہ پورا یقین ہو۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم جذبوں کے ساتھ اس پہ ہر جمعرات 7 دم کریں۔ 7 آسمان کی ساری تاثیر، 7 زمین کی ساری تاثیر، 7 آسمان اور زمین کا سارا نور، 7 آسمان اور سارے زمین میں جو بکھرا ہوا وقت ہے، اور یا لطیف و یا ودود کے 2 پہاڑ جو 7 آسمان اور سارے زمین میں محبتوں کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، کمال کے، برکت کے، وجدان کے ساری غیبی نظام انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی اگر ہم ان کو جذبوں کی کیفیت سے پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ جذبوں کی کیفیت کے ساتھ اور پورے نور کے ساتھ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 1-2 اگر ہم اعلان سن لیں تو اس کے بعد اس کو ہم آخر میں پڑھیں، اور پھر اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ کیا خیال ہے؟ اسی کے وسیلے سے دعا مانگیں، وہ دعائیں قبول، وہ جذبے قبول، وہ آہیں قبول، وہ آنسوں قبول، وہ انشاءاللہ مرادیں پوری، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ ناکامیاں، وہ دل کے جو بھی جذبے ہیں، اللہ پاک کی غیبی نظام انشاءاللہ سارے کے سارے مسئلے حل اور سب مشکلیں دور اور سب پریشانیاں دور۔ انشاءاللہ ہم اس کو اس انداز سے پڑھتے ہیں اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان جذبوں کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ توجہ سے 2-4 کچھ پیغامات ہیں، آپ وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا ہے اس کا عمل، اس کو کرنا نہ چھوڑیے گا، یہ زندگی کا ساتھی ہے۔ رجب کی 9 چندی کو انشاءاللہ اختتامی عمل ہوگا، اور ہر ماہ کی 22 تاریخ کو عمل کرنا نہ بھولیں۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے نیل کا نقش دنیا بہت کر رہی اور اس کے بہت کمالات پا رہی، دریائے نیل کے نقش پہ اس کو کبھی نہ کرنا چھوڑیے گا۔ یہ زندگی میں اگر چاہتے ہیں بہت کچھ، وہ کچھ جو کبھی سوچا نہیں تھا، اور جو اس مہینے کا رسالہ ہے اس میں سارے کے سارے وہ نقش جمع ہیں۔ اس مہینے کے رسالے میں وہ سارے نقش جمع ہیں۔ کون سے مہینے کے رسالے میں سارے نقش جمع ہیں؟ ہاں جی، جون میں ہیں، بتائیں کون سے مہینے، اس مہینے کے کون سے رسالے میں ہیں؟ شاید یہاں نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا نہیں۔ ہاں جی، کون سے رسالے میں؟ جون کے رسالے میں وہ 12 سارے نقش جمع ہیں، وہ سارے نقش جمع ہیں۔ ان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں، اس کو بہت پھیلائیں، ہدیہ کریں، لوگوں کو دیں۔ جو لوگوں کو دے گا اس کی مشکلیں ٹلیں گی، پہلے اللہ اس کی مشکلیں ٹالے گا۔ اور اس کو منت بنا کے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، منت مان کے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں، منت مان کے اس کو بہت زیادہ پھیلائیں۔ اس کی بہت تاثیر بھی ہے، اس کا بہت کمال بھی ہے، اور بہت دنیا کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ ان نقوش کا انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اور میرے چندے کا عمل ہے تسبیح خانے کے لیے، حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام۔ اور میں نے کہا تھا کہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام لازم پڑھیں۔ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے کیا لفظ تھا؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر صرف 11 بار، لیکن وجدان، توجہ، دھیان سے پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور روحانی جانثاروں کے اگلے چلے کا آغاز شب برات سے ہو چکا، 10 محرم کو اس کا اختتامی دعا ہوگی۔ یا کہاروں کے چلے کا آغاز 16 مئی کو جمعرات کو ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، 16 مئی جو جمعرات آ رہی اس میں یا کہاروں کے چلے کا آغاز ہوگا، جس میں 120 دن پانی میں پاؤں ڈال کر عمل کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور اسم اعظم کا اگلا دم 19 مئی کو ہوگا۔ کب ہوگا؟ 19 مئی کو ہوگا۔ اور 19 مئی کو وہی نقش جو خوش بختی کا دروازہ کھولنے والا ہے، وہ جو میں نے کہا تھا 11 ذیقعت کو خوش بختی کا ایک حیرت انگیز دروازہ کھولنے والا ہے، یہ عمل بھی 19 مئی کو ہوگا، اس کو نہ بھولیے گا۔ بہت زیادہ حیرت انگیز ایک بخت کا دروازہ کھولنے والا ہے عرشوں اور آسمانوں میں، اور وہ 11 ذیقعت ہے، وہ بھی 19 مئی کو انشاءاللہ تعالی اس دروازے میں خوشحالی، خوش بختی
खुशियां नस्लों के लिए, बरकतें, खैरें, बख्त नसीब के जलवे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो कभी ना भूलिएगा, 19 मई को ना भूलिएगा। उस कोशिश करें जुमेरात को आ जाएं, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, एतवार, ताकि तस्बीह खाने की ज्यादा से ज्यादा बरकतें, खैरें पालें और तस्बीह खाने की ज्यादा मुरादें पालें। आपकी कोई मुराद अगर पूरी ना होती हो तो 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत माने, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता है और बहुत ज्यादा लोगों को खैर होती है। अपनी तिब्बी तजर्बात, मुशाहिदात लिखते रहें, और कोई घरेलू झगड़ों और तलाक को रोकने के लिए कोई नक्श या रूहानी अमल का या कोई विर्द है या कोई दम है, जरूर लिखें। पार्किंग में तामुन करें, रकम इदारे को नहीं जाती। हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात असर से एतवार जोहर तक होता है। जो शख्स अपना सोया नसीब जगाना चाहता है वो जरूर आए। बूढ़े हैं या जवान, अगर आप दुनिया आखिरत की तमाम खैरें पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियां तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नीयत से वक्फ करें। इंशाल्लाह हमेशा कामयाबियां होंगी। और आप बैठे बिठाए अगर मालदार बनना चाहते हैं तो अपनी यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों को देंगे, अल्लाह पहले आपको बैठे बिठाए देगा। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को शेखुल वज़ाइफ का खलीफा, दोस्त या अपने साथ तस्वीरें लगा के, ऐसे लोगों में एहतियात करें, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। लोग अपने जूते छोड़कर अगर गए या लोगों के जूते इस्तेमाल न करें, लोगों के जूते बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात जूतों से भी बहुत मसाइल पैदा होते हैं, रूहानी दुनिया में इंसान समझ नहीं आता। ख़वातीन बच्चों को लाती हैं तो हौसला अफजाई करें, उनकी खिलौने, टाफियां, बिस्किट दें। बच्चों की दुआएं भी कबूल होती हैं और ये हमारी मुस्तकबिल की नस्लें हैं इंशाअल्लाह ताला। मानसेरा की महफिल 5 जुलाई जुमे के दिन, गिलगित की महफिल 7 जुलाई एतवार की शाम, कराची महफिल का साइमन टावर का जो महफिल है वो 28 जुलाई इंशाअल्लाह दोपहर 1 बजे होगी। पूरी दुनिया से लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर आमाल का हदिया लेकर जाते हैं, बेशुमार आमाल का हदिया पेश करते हैं और अल्लाह के खजानों से मुरादें पाते हैं। जरूर जाएं, लेकिन वहां गैर शरई कैफियत से बचें। ये लिखा हुआ है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आजमूदा वज़ाइफ जो है हमारे इंशाल्लाह, वो जून के रिसाले में पढ़ना ना भूलें। कौन से रिसाले में? जून के रिसाले में। वो बहुत ज्यादा उसको फैलाएं भी सही और पढ़ना भी ना भूलें। और रमजान मुबारक में जो लोग गलती से गुठलियां घर लेकर गए हैं, उन पे अमल उल्टा ना पड़ जाए, उन्हें आप इतला करें कि वो वापस दे जाएं तस्बीह खाने में। और तस्बीह खाने में जब भी तशरीफ लाएं, बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं, पूरा बिस्तर हमरा लाएं। बाद लोग सिर्फ चादर लाते हैं, पूरे बिस्तर के हमरा तशरीफ लाएं। और खुशकिस्मत होंगे जो अपनी नामुमकिन मुश्किलात और मसाइल के लिए हवेली जाएंगे। वह अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे और चौथे दिन जो 129 दफा सूरत कौसर का चिल्ला हुआ, अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह वो कबूल है। वहां कोई बंदा जाए और वो 40 निसाब या 70 निसाब सूरत कौसर के करके आए तो इंशाल्लाह हमेशा खैरें होंगी। हमने वो झाड़ू जो जमा हुए हैं उनके बंडल बना के रखे हैं। आप जाते हुए एक एक बंडल लेते जाएं, किसी मस्जिद और मदरसे में रख दें। कौन से झाड़ू वाला? जो झाड़ू वाले अमल में लोग लाए थे, क्योंकि वो अमानतें हैं। वैसे पीर साहब फरोख्त कर देते हैं, बकरा इधर गया और झाड़ू इधर गया, लेकिन वो झाड़ू तक एक एक तिंका आपकी अमानत है, एक एक तिंका अमानत है। वो झाड़ू हमारे इस्तकबालिया पर पड़े हैं, बड़ी कदर से, अदब से, एहतियात से ले जाएं और किसी एक एक मस्जिद में एक एक रख देंगे, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में रख देंगे। और इंशाल्लाह उन झाड़ुओं के साथ आपका जिस्म लगेगा तो आपकी बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलें हल होती चली जाएंगी। आज एक निकाह भी है। बेहतरीन निकाह वो है जिसके शादी के खाने में गरीबों को बुलाया जाए। और बेहतरीन शादी का खाना वो है जिसमें कापी वाला ना बैठा हो और कोई पैसों का लेन देन ना हो, शादी के खानों को बेचा ना जाए। वो बेहतरीन है और उससे बहुत बलाएं टलती हैं और बहुत मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुशियां खैरें दे। आप इंशाल्लाह अमल करते हैं। और हमारे खिदमत वाले मुख्तलिफ गलियों में जहां भी खड़े हों, उनको जैकेट और असास जरूर दिया जाए, जैकेट और असास जरूर दिया जाए। आप थैली खोलें, अपने सामने रखें। बहुत ही बरकत और खैर का अमल है और बहुत ही सादतमंद अमल है। आज इसके थोड़े से फायदे मैंने खोले हैं आपके सामने, लेकिन यकीन जानिए मैं फायदे नहीं खोल सका। इसके जो फायदे हैं, इसकी जो बरकतें हैं, इसका जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत, मकबूलियत और महबूबियत है, मैं नहीं खोल सका। अब इसकी तरकीब आज ऐसी होगी, इस थैली को हम तवज्जो से देखेंगे, गौर से समझें जरा। आज का जिक्र खास भी या लतीफ हो या वदूद होगा, आज का इसमें आजम भी या लतीफ हो या वदूद होगा, लेकिन जज्बों के साथ, कैफियतों के साथ,
پورے دل کی اندر کی جذبوں اور کیفیتوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. 7 دفعہ پڑھیں گے. ہر بار میں پھونک ماروں گا تو آپ بھی پھونک ماریں گے. ٹھیک ہے؟ اس کو 7 پھونکیں مارنی ہے. اور انشاءاللہ ہم پچھلی آئندہ آنے والی جمعراتوں کو بھی انشاءاللہ یہی عمل کریں گے. کیا خیال ہے یہ عمل کیا جائے؟ جذبوں کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اور پوری کیفیات کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. اور میرے دل میں ایک بات ہے، اس عمل کو وقت دیا جائے. کیا دیا جائے؟ کیا دیا جائے؟ دیکھیں بات سنیں. اس عمل کے فائدوں کو وقت دیا. اور اگر ہم عمل کو وقت نہ دیا، عمل کے فائدوں کو تو وقت دیا ہم نے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے دیے، اور عمل کو وقت نہ دیا. اصل تو عمل ہے. فائدوں کو بھی اس لیے وقت دیا کہ عمل کا یقین ہمارے اندر آئے، عمل کا جذبہ آئے، اور عمل کے اندر کی کیفیتیں ہمارے اندر کھلیں. وہ بھی اس لیے ہم نے وقت دیا. اس لیے وقت دیا. اس لیے وقت دیا. تو عمل کو پورے یقین سے کرنا ہے، پورے درد سے کرنا ہے. یا لطیف ہو، لائٹیں بند کر کے اس کے ہر کے اوپر جب میں پھونک ماروں گا آپ بھی پھونک ماریں گے، اور انشاءاللہ پورے جذبے کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں گے اور پوری توجہ سے دعا مانگیں گے. آج کا کلمہ بھی یہی ہے، اس میں ذات بھی یہی ہے، ذکر خاص بھی یہی ہے، پر آپ کا جذبہ چاہیے. اور پھر کہوں گا اس کو وقت دینا ہے. کیا دینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ اتنی طاقتور چیز وقت مانگتی ہے یا اس کو بغیر وقت کے؟ وقت مانگتی ہے. اس کو وقت دیں، کم از کم 5-10 منٹ اس کو دیں.